بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ملک کے اندر حجاب کو لے کر کے ایک بہت بڑا بکھیڑا کھڑا کیا گیا ہے۔ حجاب کا مسئلہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ صرف مسلم عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ پردہ اور حجاب صرف مسلم عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے ساتھ یہ پردہ اور یہ جو کچھ بھی شرم و حیا والا انسان ہوگا اس کے ساتھ خاص ہے۔ انسان اپنے بدن کو چھپاتا ہے، انسان اپنے سطر کو چھپاتا ہے، تو یہ انسان کے اندر کی شرم و حیا کا تقاضا ہے۔ اسی طرح خواتین ہیں، عورتیں ہیں، اس کی شرم و حیا کا بھی تقاضا ہے کہ وہ بھی اپنے بدن کو، اپنے نقاب کو چھپائے۔ ہندو سماج کے اندر بھی پردے کا اور گھونگھٹ کا رواج آج بھی موجود ہے۔ راجستھان کے علاقوں کے اندر بہت زیادہ گھونگھٹ کا رواج ہے، اور ہمارے یہاں بھی اس وقت گھونگھٹ کا رواج موجود ہے۔ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر گھونگھٹ کا رواج موجود ہے، پردے کا رواج موجود ہے۔ اتنا پردہ کیا جاتا ہے کہ اپنے گھر کے جو آدمی ہوتے ہیں، اپنے دیور ہوتے ہیں، ان کے سامنے بھی ہندو عورتیں گھونگھٹ نکالتی ہے اور ان سے پردہ کرتی ہے۔ اسی طرح سکھ سماج کے اندر بھی پردہ ہے، یعنی ان کی عورتیں اپنے سروں کے اوپر دوپٹہ رکھے گی اور ضرور رکھے گی، کیونکہ یہ ان کے مذہب اور ان کی تہذیب اور ان کی کلچر کا حصہ ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ ہندوستانی کلچر کا حصہ ہے حجاب اور نقاب۔ بہرحال رامائن کے مطابق رام اور لکشمن دونوں بھائی تھے، اور رام کی بیوی سیتا جب راون اس کا اپہرن کر کے، اس کا اغوا کر کے لے گیا، تو رام نے اپنے بھائی لکشمن سے کہا کہ مجھے مدد کرو اور میری بیوی کو تلاش کرو۔ لکشمن نے کہا کہ میں اپنی بھابھی کو پہچانتا نہیں ہوں، تو میں کیوں کر ان کو تلاش کروں گا، میں کیسے ان کو پہچانوں گا؟ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سیتا پردہ کرتی ہوگی، اس لیے لکشمن نے ان کو دیکھا نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ لکشمن کی آنکھوں کی جو حیا تھی یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی بھابھی کو دیکھا نہیں، پہچانتے نہیں تھے۔ بالآخر اپنے بھائی کی مدد تو ضروری تھی، اس لیے وہ سیتا کی تلاش میں نکلا، اور آخر کار اس کی پاؤں کے اندر جو پائل بندھی ہوئی تھی، اس پائل کے ذریعے سے لکشمن نے اپنی بھابھی سیتا کو پہچانا۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ رامائن کے اس واقعے کے مطابق سیتا کے اس اپہرن کے اندر، اس اغوا کے اندر بھی پردے کا ایک کانسیپٹ چھپا ہوا ہے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پردے کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ نقاب کے فائدے، ایک تو غیر مرد کی بری نگاہ سے عورت محفوظ رہتی ہے، دوسری یہ ہے کہ غلط قسم کے تعلقات پیدا ہونے سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے، تیسرے یہ ہے کہ دھوپ سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے، اسی طرح نمبر 4 دھول اور مٹی سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ پردہ کی وجہ سے ٹھنڈی اور سردی سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 6 سورج کی کرنوں سے رنگ کی حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 7 بیکٹیریا، جراثیم اور کیٹانوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 8 پردوشن یعنی پولیوشن، دھوئیں وغیرہ سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 9 بدبو سے حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 10 کسی کی نظر لگ کر بیمار ہونے سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور نمبر 11 اس عورت کے شریف ہونے کی نشانی اور علامت ہے۔ نمبر 12 اس عورت کے عزت دار ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 13 معاشرہ اور سماج کا بدکاری سے پاک ہونا اور اس کی حفاظت بھی اس میں پوشیدہ ہے۔ نمبر 14 اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی ملتی ہے۔ نمبر 15 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ نمبر 16 پردہ اور نقاب یہ پاکیزگی ہے۔
نمبر 17 پردہ ستر ہے۔ نمبر 18 پردہ تقوی ہے۔ نمبر 19 پردہ ایمان ہے۔ نمبر 20 پردہ نفاق سے بچاتا ہے۔ نمبر 21 پردہ ایسا شرعی حکم ہے جس میں دین اور دنیا کے بہت سے فائدے ہیں۔ نمبر 22 پردہ یہ عورت کے حسن کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 23 پردہ دلوں کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 24 پردہ عورت کی فطری حیا کا تقاضا ہے۔ اور نمبر 25 پردہ چھوٹے بڑے کئی گناہ سے رکاوٹ ہے۔ نمبر 26 پردہ عورت کے لیے افضل ترین عمل ہے۔ اور نمبر 27 پردہ کرنے والی عورت اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ نمبر 28 پردہ اور نقاب شیطان اور اس کے مکر سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نمبر 29 پردہ تقوی کا لباس ہے اور حیا اور شرم کی دلیل ہے۔ نمبر 30 پردہ عورت کو فیشن کی شرارت سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 31 بے پردگی کی حرام خواہش اور گناہ سے بچنے کی وجہ سے جنت کی بشارت ملتی ہے۔ نمبر 32 پردہ لباس اور زیور کی ریاکاری سے بھی بچاتا ہے۔ نمبر 33 پردہ میں جو عورتیں زیورات پہنتی ہے، چین، ہار، اس کی چوری سے اور اس کے کسی کے جھپٹنے سے حفاظت رہتی ہے۔ نمبر 34 پردہ سے اندر کا لباس بھی میلا نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 35 پردہ کرنے والی عورت بے پردہ عورت کے مقابلے میں اپنے آپ کو محفوظ یعنی سیف محسوس کرتی ہے۔ نمبر 36 پردہ کرنے سے مکھی اور مچھر پریشان نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 37 پردہ کی وجہ سے کوئی ستائے تو صبر کرنا جو بہت بڑا عمل ہے، اس کی وجہ سے ثواب بھی بے حساب ملتا ہے۔ نمبر 38 پردہ یہ دیندار ہونے کی علامت یعنی نشانی ہے۔ نمبر 39 پردہ یہ ازواج مطہرات یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں کی سنت ہے۔ اور نمبر 40 پردہ کر کے گناہ سے بچنے والی عورت کا خاتمہ یہ ایمان پر ہوتا ہے۔ تو یہ بہت سارے پردے کے فوائد ہے، اور اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی جی آپ فرما دیجئے اپنی بیٹیوں سے، و ازواجک اور اپنی بیویوں سے، و نساء المؤمنین اور تمام مومنات عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر اپنی چادریں ڈالا کریں۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور فرمایا اللہ نے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، یعنی اجنبی مردوں کے سامنے اور غیر محرم مردوں کے سامنے عورتیں اپنی زینت یعنی جو چہرے ہے، جو کان ہے، جو ناک ہے، جس پر وہ زیور پہنتی ہے، زینت کرتی ہے، اور اپنا گلا ہے، اپنے ہاتھ ہے، اپنے قدم ہے جس میں وہ کنگن پہنتی ہے، چوڑیاں پہنتی ہے، پائل پہنتی ہے، تو ان ساری چیزیں جو زینت کی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اپنی زینتوں کو ظاہر عورتیں نہ کرے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ بہرحال تو پردہ مسلمان عورتوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اسی طرح تمام عورتوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے کا ذریعہ ہے۔ جتنی زیادہ عورتیں پردے میں رہے گی اس کا دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، اور مسلمان ہے آخرت پر اس کا یقین ہے تو اس کو آخرت کے اندر بھی بہت زیادہ اجر و ثواب اور اس کا بہترین بدلہ ملنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت خاص دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے خاص دعائیں فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اندھے بہرے گونگے فتنوں سے ہماری عالم اسلام کی، تمام مسلمانوں کی، تمام انسانوں کی، تمام عورتوں کی پوری حفاظت فرمائے۔ اس وقت پردے کے اوپر بہت زیادہ بکھیڑا کھڑا کیا گیا ہے، جبکہ حال یہ تھا گزشتہ سال میں کورونا کی وجہ سے
عورتیں تو عورتیں، مرد بھی پردوں کے اندر تھے، پورا انسان پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ زندہ ہے مردہ ہے، پورا کٹ پہنتا تھا، پورا ماسک لگا کر کے اپنے چہروں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے ناک کو، سب کو ڈھانکتا تھا۔ تو بہرحال اس سے بہت زیادہ دین کے فائدے ہیں اور دنیا کے فائدے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور بہتر فیصلے فرمائے، دعاؤں کا اہتمام کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔